ایک تو یہ کہ ہمارے چیف نے ادھر بھی ڈائریکشن بڑی کلیئر دے دی کہ پانی کے اوپر ہم جنگ لڑیں گے، نو کمپرومائز. سو کمپرومائز ہی نہیں نا. ہم اس حد تک چلے جائیں گے کہ پھر واپسی مشکل ہوگی، اور جب ہماری لڑائی اگر ہو گئی تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑائی صرف پاکستان انڈیا کی ہوگی، یہ پورے خطے میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، سو اس کے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں جس کو سب کو اس کینوس کے اندر انکلوڈنگ انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں یہ جو ٹریٹی ہے اس کے اندر کہیں پہ ایسا لا نہیں ہے، میں اس کا فیڈرل منسٹر تھا، کہ ایک بھی پارٹی پل آؤٹ کر جائے اس کے اندر. نمبر 1. اور اگر یہ کرنے کی کوشش بھی کرتے تو اس کے اندر بڑی سیویئر وائلیشنز ہیں انٹرنیشنل کورٹس کے اندر. اور ویسے ہی ہم جا چکے ہیں انٹرنیشنل کورٹس کے اندر، جو اوپر والی سائڈ پہ جو ڈیم شیم بنے اس پہ وائلیشنز ہیں، اور وہ کیس ہمارا کافی حد تک اسٹرانگ ہے. دوسری چیز یہ کہ گوبر صاحب دیکھیں اس میں ہماری کلیئرٹی ہے، وی ول ناٹ ویٹ وین اٹ کمس ٹو واٹر. پاکستان کے پانی کے اوپر ہم ویٹ نہیں کریں گے، ہم ریئیکٹ کریں گے، ایکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، وی ول بی دا فرسٹ ونس ٹو ٹیک دی انیشیٹو. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ناٹ اونلی کہ ہماری بیسٹ آرمی ہے، ہماری ایئر فورس بھی اتنی تگڑی ہے، نیوی بھی اتنی تگڑی ہے. اور ایئر فورس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ فش کرتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، مچھلی کی طرح پکڑتے ہیں پھر مارتے ہیں. تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس پورے پیرامیٹر کے اندر خدا نہ خواستہ ہم تو ابھی بھی جیسے شتروگھن سنہا صاحب نے بات کی، ہم ایز اے ایکٹر تو ان کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانیز بھی، لیکن ایز اے پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کی بڑی سینسیبل بات ہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے ایک بڑی سینسیبل بات کی، اور وہ اپنی گورنمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور یہ بے نقاب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی کر چکا ہے، الجزیرہ نے بھی ایکسپوز کر دیا پورے انڈیا کو. لیکن ایسے سین ایلیمنٹ جو بات کر رہے ہیں اپنی انڈین گورنمنٹ کے بارے میں، ان کی بڑی ریلیونس اور امپورٹنس. اور ہمارا بھی ایکچولی مائنڈ سیٹ شتروگھن سنہا صاحب کے اوپر کی طرح ہے کہ ہم نہیں چاہتے، لیکن ہم پہ مسلط کی گئی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر ہم ان کا جواب پتھر دیں گے، بائی لیتھل اور ڈینجرسلی دیں گے. یہ چیف کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور آج کے اقدامات چیف کے اور واٹر پہ سر میں بہت کلیئر ہوں. مجھے پتا نہیں کہ کوئی کلیئر ہے کہ اگر ایک آدمی چیف کلیئر ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہے، پرسپشن وائز، ایگزیکیوشن وائز، پلان آف ایکشن وائز فوکسڈ ہے، تو ہمیں بھی بڑی کلیئرٹی رکھنی ہے کہ پانی کے اوپر ہم ریئیکٹ بھی کریں گے، ایکٹ بھی کریں گے، اور پہلے ہم ہوں گے جو کریں گے. تو یہ بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے. فن خالی جو ہے گلے پڑ جائے گی انڈیا کی. ایک میری گوبر صاحب سجیشن آپ کو یہ ہوگی کہ پانی کے اندر اگر آپ کو پاکستان کے اندر کوئی ایکسپرٹیز کا اگر آپ کو بیان ہے چاہیے شارٹ اینڈ سمپل پاکستان کی عوام کے لیے، تو ایک ہے بیوروکریٹ مہر علی شاہ صاحب. ان کو ضرور سنیں اور ان کو لیں. بڑا نام ہے، اور ان کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت زبردست آدمی ہے وہ، میں آپ سمجھیں کہ دائی ہیں اس کام کے. اور ایک ہے مزمل صاحب، ایکس واپڈا کے چیئرمین. یہ دو آدمیوں کا آپ کو ضرور قوم کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کروانا چاہیے، کیونکہ وہ جو آپ کو بتائیں گے سمپل فارم میں، نان ٹیکنیکل فارم میں. ہماری وزارتوں میں تو ہم نے میڈل لیے تھے، ان کو چھٹی دے کے کام کرو، تو ان کا سب کا کریڈٹ ہے. دی انٹائر منسٹر. چلیں وہ ان سے آنے والے دنوں میں بات کریں گے. چلو غلام حسین صاحب، یہ باقی جو اقدامات پہلے خاور صاحب یہ جواب دیں مجھے جی پیچھے صاحب کہ یہ اب انڈیا نے جو سنتاز کے یک طرفہ اس پر عمل جو ہے روک دیا ہے، تو وہ جو انلیگل ڈیم بنا رہا ہے یا پانی کو روک رہا ہے یا اس کا رخ موڑ رہا ہے اور پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے انلیگلی بین الاقوامی معاہدے کے موجودگی میں، تو کیا پاکستان کے پاس رائٹ ہے کہ یہ ڈیم شیم جو ہے وہ بزور توڑوا دے؟ دیکھیں غلام حسین صاحب، جو میں نے تھوڑا بہت سند تاس معاہدہ پڑھا اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ کے حق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالتے ہیں سند تاس معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے، تو آپ ورلڈ بینک کے ظاہر ہے وہ ثالثی ہے، تو ان کے سامنے آپ دوبارہ جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں، اگر میں غلط نہیں فیصل بڑا صاحب، تو وہاں پہ یہ جو چاند ایک ڈیم بنائے انہوں نے، جو پانی تھوڑا بہت انہوں نے ڈائیورٹ کیا جتنا بھی کیا اینی ویز، تو اس کے اوپر آلریڈی کیس چل رہا ہے. تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے ادھر کو بم مار دیں. لیکن یہ جو ابھی وہ بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں وہ ہے آپ نے اس کے اوپر ڈیم بنایا، پانی کو ڈائیورٹ نہیں کرے، پانی ادھر ہی آنا ہے. لیکن اگر آپ نے پانی روک کے چودھری صاحب اگر انڈیا نے ڈائیورٹ کیا، تو آج ہمارا جو اعلامیہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف کے بعد میٹنگ کے بعد آیا ہے، ڈائیورژن آف دا واٹر جو ہمارا رائٹ ہے یہ 3 دریا کا، that will be considered an act of war. تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. حسن what do you say؟ نہیں، میرے خیال سے ان کے جو آلریڈی ڈیمز ہیں وہ اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، ورنہ اگر ڈائیورٹ کریں گے تو پھر وہ پانی ان کے پاس استعمال، وہ بجلی کس طرح پیدا کریں گے؟ تو میرے خیال سے انڈیا کی مجبوری ہے، یہ گیدر بب کی زیادہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ ایسا نہیں گیدر بب کی زیادہ ہے، لیکن
ابھی آلریڈی ان کے پاس جو ہے نا وہ دیکھیں نا اس طرح تو پھر بہت سے پانی جو ہے وہ چائنا سے ہو کر انڈیا میں آ رہے ہیں. اگر ہر ملک یہ شروع کر دے, انڈیا اور چائنا کا بھی ایشو چل رہا ہے ویسے ایک اگر اس قسم کا کام شروع ہو جائے تو پھر اس میں تو یہ تو نیور اینڈنگ معاملہ ہو جائے گا, اور پھر باقی دنیا کی جنگیں جو ہے نا وہ پانی پر سٹارٹ ہو جائیں گی میرے خیال کے مطابق. ایک تو خاور صاحب یہ سندھ دریا کہاں سے آتا ہے؟ سر سندھ دریا کی جو میں نے ابھی اسٹڈی کیا ہے یہ شروع ہوتا ہے ایک تبت کا ریجن ہے چائنا کا, کیلاش ماؤنٹینز ہیں وہاں پہ چائنا سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد یہ انڈین آکوپائڈ میں جو کشمیر ہے وہاں پہ انٹر ہوتا ہے, پاکستان میں وہاں سے جو انٹر ہو کے پھر گلگت بلتستان میں انٹر ہوتا ہے, تو پھر آگے 8,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل. تو اس کا جو اوریجن ہے بیسیکلی تبتن جو ریجن ہے وہاں سے جی ٹھیک یہ سٹارٹ چائنا سے ہو رہا ہے. اچھا لیکن اب اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ ایک تو انڈیا کے پاس جو ہے اب آپشن کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. اگر ہم نے اقدامات کی ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ اب انڈیا کیا کرے گا. مجھے لگا ایسے رہا ہے کہ انڈیا کو اس وقت خود بھوکلاٹ ہو جانی ہے کہ ہم نے کر کیا دیا ہے. کوئی ایکسٹریم میجرز کے اوپر انڈیا نہیں جانا چاہیے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ. دیکھیں نا, ایک تو ان کے مرچنٹس کا $1.21 بلین کی ٹریڈ کا نقصان ہے. کتنا؟ $1.21 بلین. اور سیکنڈ جو ان کی ایئر لائنز ہیں ان کا بھی نقصان ہونا ہے. اور سیکنڈ اس کے بعد انٹرنلی پریشر ان کے اوپر اتنا زیادہ آ جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سکھ کمیونٹی ہے اور سکھوں کے ساتھ آلریڈی ان کے کافی کانفلکٹس چل رہے ہیں. انٹرنل پریشر کو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان پر الزام تو لگا دیا, لیکن اس کو جسٹیفائی کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا. تو بیسکلی انڈیا کے پاس دیکھیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہیں, اور جھوٹ کے لیے دیکھیں جو ٹیررسٹ ہیں کسی کی فوٹیج دکھائی ہے انہوں نے نہیں دکھائی, کسی کی فوٹو دکھائی ہے. دیکھیں اتنی بڑی ہے وہاں پر تو 50 چیک پوسٹیں ہیں, بالکل 400 کلومیٹر کا علاقہ, ٹھیک ہے, مطلب 50 چیک پوسٹیں ہیں. تو کیا کر رہی تھی فورس؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں چوہدری صاحب؟ میرا ناچیز رائے یہ ہے کہ فیصل وارڈر صاحب مچ بیٹر انفارمڈ, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان اب حماقت کرنے کے پکے پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے. دس از واٹ آئی ہیئر.